نہ کوئی گڈ طالبان ہے، نہ بیڈ طالبان ہے، نہ افغان طالبان ہے، نہ پاکستانی طالبان ہیں، چونکہ یہ سب اسی نظریے کی پیداوار ہیں جو کہ اب بھی بڑی حد تک ہمارے قومی سرکاری نظریے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ قطر میں افغانستان پاکستان کے جو دفاع کے منسٹرز تھے ان کے درمیان ایک پیس ایکارڈ ہو گیا، ترکی اور قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن بہت سارے سوالات ابھی بھی موجود ہیں۔ 25 اکتوبر کو دوبارہ سے کچھ چیزوں کے اوپر یہ دونوں مذاکراتی ٹیمیں ملیں گی دوبارہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے اس وقت افغان گورنمنٹ سے کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں اور وہ کے پی کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ نہ بنائیں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بی ایل اے اگر کہیں موجود ہے افغانستان میں تو اس کو بھی روکیں۔ جبکہ افغانستان کیا چاہتا ہے پاکستان سے؟ ٹرانزٹ ٹریڈ کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان سے افغانستان کو چاہیے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عثمان قاضی صاحب اسلام آباد سے موجود ہیں۔ وہ 20 دفعہ افغانستان گئے ہیں، افغانستان کے لوگوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار سے بھی واقف ہیں۔ تو کیا عثمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس معاہدے کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی آداب، بہت شکریہ۔ ام، میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں اس حوالے سے، جی چونکہ ایک تو دونوں طرف سے کافی، جیسے کہتے ہیں انگریزی میں، میکسیملسٹک پوزیشنز لے رکھی ہیں۔ جی۔ وہاں سے کم از کم نجی سطح پر بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور ہوں یہاں سے اشتعال انگیز قسم کی گفتگو باز عناصر کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ہوں تو ایک تو یہ بنیادی الجھن ہے کہ ٹیمپریچر ابھی تک کافی اوپر ہے۔ ہوں اچھا، وہ جو دو مطالبات جن کا آپ نے ذکر کیا، ہوں بی ایل اے کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے کس قدر شہادتیں موجود ہیں کہ اس کو آیا افغانستان کی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیے، عرض یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں، میرا خیال ہے، مان لینا چاہیے، سے جھٹلانا جو ہے وہ حماقت ہوگی کہ جب تک افغانستان میں اسلامی جمہوریہ نام کا نظام تھا، کرزئی کی حکومت اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب کی حکومت، تو اس دوران طالبان کو پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ ان کے مراکز یہیں پر تھے، اب بھی ہیں۔ آ، تو اس میں صرف لاجسٹیکل سپورٹ ہی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری میرے خیال سے نظریاتی سپورٹ بھی شامل تھی۔ تو دیکھیے کہ اگر بالفرض ٹی ٹی پی کو افغان طالبان مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کاروائیاں بند کر دیں، تو وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اشرف غنی یا کرزئی کی حکومت بھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی، نام بھی اسلامی جمہوریہ تھا، بظاہر کو صریحاً غیر شرعی کام اس میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ ان سے لڑتے رہے اس بنیاد پر کہ جو ان کا نظام کافرانہ ہے، یا انہیں، یا وہ مغربی یا یورپی یا امریکی یا دیگر طاقتوں کے کاسا لیس ہیں۔ تو اگر وہ یہی آرگیومنٹ پاکستان پر اپلائی کر کے ٹی ٹی پی کے سامنے رکھیں گے، تحریک طالبان افغانستان کے سامنے رکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اور ایک جانب تو یہ ہے، دوسری جانب ہم بھی ابھی تک اپنے قومی مزاج سے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے وغیرہ وغیرہ کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو طالبان کی جو حکومت افغانستان میں، وہ ایک نظریاتی حکومت ہے، اور نظریاتی بنیاد پر ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت مربوط آرگیومنٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ تحریک طالبان پاکستان کو قانع کر سکیں، کنونس کر سکیں کہ آپ یہ کاروائیاں نہ کریں۔ تو یہ ہے ایک صورتحال۔ باقی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ شرائط مان گئے ہوں کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ ان پر قابو پائیں وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی سے مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں، چونکہ نظریاتی طور پر، بنیادی طور پر، نہ کوئی گڈ طالبان ہے، نہ بیڈ طالبان ہے، نہ افغان طالبان ہے، نہ پاکستانی طالبان ہیں،
چونکہ یہ سب اسی نظریے کی پیداوار ہیں جو کہ اب بھی بڑی حد تک ہمارے قومی سرکاری نظریے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ کے درمیان یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ اس نظریاتی دھند میں ڈائلیوٹ ہو جائے گا جو نظریاتی دھند دونوں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ مجھے بدقسمتی سے یہی گمان ہے، خدا کرے کہ میرا گمان غلط ہو، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن عثمان صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ خاص طور پہ، اور جب دونوں ملکوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، نظریات کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ ہم نے تاریخ میں یہ بھی تو کئی دفعہ کیا ہے نا کہ نظریات کو سائڈ پہ رکھ کے مفادات دیکھتے ہیں، جی جب ان نظریات کو الگ کر کے مفادات کو دیکھیں تو افغانستان کے جو علاقے ہیں پاکستان کی باؤنڈری کے ساتھ سارے، ان کی معیشت کا تعلق بارڈر کے آر پار دونوں طرف ہے۔ اچھا، ہمیں بھی جو لاہور تک خاص طور پہ جو کندھار کے انار اور جو اپنا انگور تھے، سندر خانی انگور، وہ ان کی سپلائی رکی ہوئی ہے کئی سالوں سے۔ اچھا، ایسا ہی۔ یہ جو ہماری ایک دوسرے کے اوپر صدیوں کی ایک ایک ڈپینڈنسی تھی ایک دوسرے کے اوپر، وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتی کہ؟ اور دوسرا یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے، اس کو آپ کیا دیکھ نہیں رہے کہ اگر فرض کرو ترکی، قطر، چائنا، باقی لوگ شامل ہو کے ان کو افغانستان کے اندر ہی کہیں مین سٹریمنگ کر دیں، ان کو مصروف کر دیں کچھ کاموں میں، تو پاکستان کے اوپر سے یہ عذاب ٹل نہیں سکتا؟ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بالعموم خصوصاً اس خطے کی سیاست میں جو پریگمیٹزم ہے، وہ عام طور پر پسے پش ڈالا جاتا ہے نظریات کی قربان گاہ پر۔ ہوں اگر میں اسی آرگیومنٹ کو مشرقی بارڈر پر لے جاؤں تو ہوں میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت میں مثال کے طور پر بہت کہیں گنا زیادہ فائدہ ہے افغانستان کا راستہ کھولنے سے۔ اور اگر یہ پورا کوریڈور کھل جائے پھر تو مطلب آرے نیارے ہیں پاکستانیوں کے بھی اور بھارتیوں کے بھی اور افغانوں کے بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ اس میں ایک نظریاتی ایلیمنٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہ نظریاتی ایلیمنٹ کیوں ٹرمپ کرتا ہے ریئل پالیٹک کو یا پریگمیٹزم کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاور کی ایک اپنی پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے، افغانستان میں طالبان کے پاس جواز ہی ہے کہ جی ہم نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا بھر میں شرعی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ اور دوسری جانب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی وہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے وغیرہ۔ تو ان دونوں طرف اپنی قوت کو برقرار رکھنے کا، رول کرنے کا جواز ہی وہ ٹینشن ہے۔ تو جب نہیں، لیکن اپنی قوت سٹیک پر آ جائے تو لیکن پھر پریگمیٹزم۔ جی جی عثمان صاحب، جب آپ دیکھیں کہ ملا یہ جو ابھی ریسنٹلی ان کے امیر متقی گئے دلی میں، تو ان کے نظریات کہاں رہ گئے ہیں؟ انہوں نے کشمیر کو بھی تسلیم کر لیا، اور انہوں نے یہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا، اور انہوں نے ایک بات کی جو آپ کی گفتگو سے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ انڈیا کو کہ آپ نے واگا بارڈر بند کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اس کو کھولیے اور ہماری تجارت پاکستان کے ذریعے یہ یعنی کہ ہو سکتی ہے۔ اب جی جی، انڈیا اور افغانستان کے اگر کنیکشنز کو دیکھا جائے تو وہ نظریاتی تو نہیں ہے، وہ تو ضرورت ٹھیک ہے، اور سیاسی ضرورت ہے ایک۔ درست اچھا، فرمایا آپ نے۔ اور اس میں چاہ بہار کو امریکہ کی طرف سے بند کرنے کے نتیجے میں ان کے پاس رستہ ہی نہیں ہے کہ ایسا وہ ہی ہے، واگا کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی درست۔ طرح پاکستان نے اور انڈیا نے یہ جو ریسنٹلی مئی کی جنگ لڑی ہے اس کے بعد، اگر فار دیٹ میٹر یہ کوئی یہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ تھی وہ مختلف وقفوں میں جاری رہی ہے، ٹرک آتے درست۔ جاتے رہے ہیں، لیکن ان جی دنوں جب جب سے مودی سرکار آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی جی جیسے سفارت خانہ محدود کر دیا گیا، لوگوں کو واپس بلا لیا گیا، سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے،
اور ان کا بھی یہ خیال تھا مودی کا کہ لڑ کے طالبان کی طرح لڑ کے پاکستان کو جی سیدھا کیا جائے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تینوں ملک کسی مرحلے پہ جا کے غیر نظریاتی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں، ایک امید پیدا ہو نہیں سکتی جب متقی جیسا آدمی جو کہ پرہیزگار اور اسلامی نظریات کا پرچارک، وہ جا کے انڈیا میں ان کے جو فیڈریشن آف چیمبرز کے اجلاس سے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں اگر میں عرض کروں۔ ہوں، یقیناً مودی صاحب کا بھی دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ اپنے ملک کے اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک جنگی ماحول پیدا کیے رکھیں پاکستان کے خلاف۔ اور تو جو ایکویشن پولیٹیکل اکانومی کی پاکستان افغانستان کی یہ تعلقات پہ اپلائی ہوتی ہے، وہی ہمارے مشرقی بارڈر پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ملیٹنٹ اسلامک تنظیمیں جتنی بھی ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ سب سے پہلے مسلمان ملکوں کو دوبارہ سے مسلمان بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم ملک پر شاذ و نادر ہی اگر کوئی کارروائی کی ہو تو کی ہو، تو یہ ان کا ایک اسٹیبلش طریقہ کار ہے، اور اس کے پاس اس کے لیے بھی انہوں نے ایک نظریہ گھڑ رکھا ہے۔ چنانچہ وہ انڈیا سے تو بات کر سکتے ہیں، پاکستان سے بات کرنے میں انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ پھر چونکہ ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے برانڈ آف جہاد پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر خواتین کی تعلیم بھی کھول دیں مثال کے طور پر۔ ذرائع ابلاغ پر شاعری پر حال ہی میں انہوں نے پابندی لگائی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو بھی کھول دیں۔ اچھا، اس میں انہیں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں انہی کے صفوں میں تھے جو ان سے الگ ہو گئے ہیں، اور یہ ان پر داعش کا لیبل لگاتے ہیں۔ در حقیقت وہ نظریاتی طور پہ داعش ہرگز نہیں ہے، وہ انہی کے ہم مسلک، ہم مذہب، ہم مشرب لوگ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہی کچھ کرنا تھا تو ہمیں 13 سال کیوں لڑایا؟ اگر سخت گیری نہیں کرنی تھی، اگر خواتین کو بے پردہ پھرنے دینے کی اجازت ہی دینی تھی تو ہمیں کیوں لڑوایا؟ ہے نا؟ تو وہ ایک کویگمائر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں اس دعا میں آپ کا شامل حال ہوں کہ پریگمیٹزم جو ہے اچھا وہ لیکن پریویل کرے۔ اور عثمان صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ ان کے جو کٹر پنتھی ہیں وہ ان سے ناراض ہیں کہ آپ نے اس کو ڈائلیوٹ کیوں کیا، تو کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا جانے پر بھی طالبان کے کچھ دھڑوں نے اعتراض کیا کہ ایسا انڈیا جس نے سپورٹ کیا تھا ناردرن الائنس کو ہمیں مارنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ اس طرح کی بھی ایسا ہے کوئی اطلاعات ہیں یا نہیں ہے؟ جی، ایسی اطلاعات بھی ہیں جی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے۔ اچھا۔ آ، ہاں، اس کا تعلق اس نظریاتی ڈیوائڈ سے نہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا کٹر پنتھی سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور سپلٹ سے ہے۔ ہوں۔ پرو کون ان میں زیادہ پرو پرو پاکستان، پاکستان ہے، کون زیادہ؟ اینٹی جی اینٹی انڈیا ایلیم آپ کیا جی سمجھتے ہیں طالبان میں ابھی بھی پرو پاکستان ایلیمنٹ کتنا ہے؟ جی، ہے اچھا خاصا ہے۔ اچھا۔ بالکل ہے، اور میں تو تو بلکہ لڑائی یہ بھی ہوگی آنے والے وقت میں کبھی ان دونوں دھڑوں کے درمیان؟ پھر وہی بات ہے نا جی کہ امکان تو ہر وقت رہتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ ایسا ہو نا، آپس میں بھی اصولہ صفائی سے معاملات کو طے کر لیں، چونکہ پہلے ہی بہت بدحال ہیں افغان لوگ، ہوں ہوں ہوں۔ لیکن امکان رہتا ہے۔ اور وہ اسی پر ہے جی کہ پھر انسینٹیو کیا ہے آپ کے پاس، لڑائی کا انسینٹیو بڑا ہے یا کسی قسم کے ڈیٹانٹ کا انسینٹیو بڑا ہے؟ جس چیز کا انسینٹیو بڑا ہوگا اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن عثمان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا جن دنوں دونوں ملک ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے تھے تو ان دنوں پاکستانی اسٹیٹ نے، فارن آفس نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں افغانستان میں رجیم جو ہے وہ پرو پیپل لانی پڑے گی وہاں پہ، یا پرو پیپل ہونی چاہیے طالبان کی جگہ پہ۔ تو رجیم کو تبدیل کرنے کا خیال تو ان کے ذہن میں تب سے آ چکا ہے جب ملا متقی دلی پہنچے تھے۔ نہیں، اور اس سے پہلے بھی جی، معاف کیجیے گا، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپوزیشن کی ایک کانفرنس یہاں کروائی تھی اسلام آباد میں، جس کا کوئی اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ یہ ملا متقی کے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اس میں کون کون لوگ تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی ہم نے۔ نہیں، اس میں کچھ لوگ جنہوں نے کوشش کی تھی جمع کرنے کی، پرومیننٹ لیڈرز، لیکن کوئی خاص آ نہیں پائے بوجود۔ ایک وہ فوزیہ نام کی خاتون ہے جو کہ پچھلی پارلیمنٹ کی بڑی ووکل ممبر تھیں، وہی ہے ان میں پرومیننٹ، لیکن احمد مسعود کا تعلق نمائندہ جو ہے موجود تھا۔ فوزیہ پشتون ہے، یا فوزیہ جو ہے وہ نہیں نہیں، فوزیہ تو فارسی بان ہے، لیکن پشتون بھی موجود تھے اس کانفرنس میں اچھا، اس کچھ۔ میں پشتون بھی موجود تھا؟ جی جی، اچھا اور لیکن احمد مسعود کا نمائندہ بھی تھا، اور لوگ بھی تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اچھا لیکن اب اس سارے تناظر میں یہ جو 25 اکتوبر کو بات ہونے جا رہی ہے،
और उस जी। पे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ तफसील से अपना राय अमल सामने रखेंगे। उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या ये जो अभी एक थोड़ी बहुत सवालात है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, या फिर आगे कोई अगली तारीख दी जाएगी कि आगे जाके हम बात करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई कि इश्तराक हुआ भी तो वो आर्जी होगा, क्योंकि ये मसाइल अपनी जगह मौजूद रहेंगे। यानी बॉर्डर खोलने की हद तक बात होगी, जी, तजारत को दोबारा खोलने की हद तक बात होगी, या मेरा कुछ ख्याल है। हिस्से के लिए टीटीपी को कहा जाएगा कि सब्र करो। अभी मेरा ये ख्याल है, अभी बिल्कुल। वक्त खराब है, वक्त अच्छा ऐसा आएगा ही। तो फिर आपको बताएंगे कि क्या जी, करना है। लेकिन बिल्कुल ऐसा। यानी कि ये एक तरह से आग, राख में शोले मौजूद हैं लेकिन आग को बुझाए जाने की एक कोशिश की गई है। ऐसा ही बहुत है जी, कि हम शुक्रिया शोलों उस्मान के ऊपर राख साहब। डालने की कोशिश, मेरे जी ख्याल जी, से। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपसे फिर दोबारा शुक्रिया जैसा। मुलाकात है। बहुत मेहरबानी। कोई ना।